ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم بات کریں گے جامعہ ملیہ اسلامیہ 2021 اردو آنرز بی اے اردو آنرز کے کوشچن کو، ٹھیک ہے، جو سوالات آئے تھے آج ہم ان کے سوال کو ڈسکس کریں گے۔ اس میں سب سے پہلا سوال ہے کہ سر سید نے علی گڑھ میں کون سا ادارہ قائم کیا تھا؟ اس میں 4 آپشن ہیں اور اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے آپشن اے، مسلم یونیورسٹی۔ سر سید نے کون سا ادارہ قائم کیا تھا؟ آپشن اے، مسلم یونیورسٹی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، گاؤدان کس کا ناول ہے؟ تو گاؤدان کس کا ناول ہے؟ اس میں آپشن ہے قرۃ العین حیدر، پریم چند، کرشن چند اور عبداللہ حسین۔ تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ آپشن بی، گاؤدان جو ہے وہ پریم چند کا ناول ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 3، غالب کہاں پیدا ہوئے؟ تو یہاں پہ 4 آپشن ہے، آگرہ، دہلی، فیض آباد، لکھنؤ۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے آگرہ میں، غالب آگرہ میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ 1797 میں پیدا ہوئے تھے غالب، ٹھیک ہے، اور 1869 میں ان کا انتقال ہوا تھا دہلی کے اندر۔ اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں، سوال ہے بانگ درا کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو یہاں 4 آپشن ہے اور جو صحیح آپشن ہے وہ ہے آپشن اے، علامہ اقبال کا۔ بانگ درا کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو علامہ اقبال کا ہے۔ علامہ اقبال کی جو بہت سارے شعری مجموعے ہیں ان میں سے ایک کون سا ہے؟ بانگ درا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ان کا مجموعہ ہے بالز جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، یہ سب کس کے مجموعے ہیں؟ تو علامہ اقبال کے مجموعے ہیں۔ اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں کہ سوال ہے کہ روٹیاں نظم روٹیاں کے خالق کا نام بتائیے۔ تو نظم روٹیاں کے خالق، اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے آپشن ڈی، اسماعیل میرٹھی، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 6، مسجد کا قیدی کس کا انشائیہ ہے؟ تو مسجد کا قیدی، اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے آپشن سی، رشید احمد صدیقی کا انشائیہ ہے مسجد کا قیدی، ٹھیک ہے۔ اگلا ہم سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 7، ایک گدھے کی سرگزشت۔ تو ایک گدھے کی سرگزشت یہ کس کا مطلب کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے کرشن چند، آپشن اے، کرشن چند کی تخلیق ہے۔ اگلا سوال ہے، اسباب بغاوت ہند کس نے لکھی؟ تو اسباب بغاوت ہند جو ہے یہ سر سید نے لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپشن بی اس کا صحیح آنسر ہے۔ اگلا سوال ہے، ترقی پسند تحریک کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تو ترقی پسند تحریک کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے بہتر سماج کی تشکیل۔ تو اس کا صحیح آپشن ہوگا آپشن اے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، غالب کس لیے ادب میں مشہور ہیں؟ تو غالب اصل میں غزل گوئی کے لیے مشہور ہیں، تو آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا ہم دیکھتے ہیں کہ آگ کا دریا کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ تو آگ کا دریا جو ہے یہ قرۃ العین حیدر کے ناول ہے، تو یہ صنف ناول سے تعلق رکھتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ تو لفظ اردو جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، تو سی آپشن اس کا صحیح ہوگا۔ اگلا سوال ہے، آب حیات کس کی تصنیف ہے؟ تو آب حیات جو ہے یہ آپشن اے، محمد حسین آزاد کی جو ہے تصنیف ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، سبرس نام کی داستان کا مصنف کون ہے؟ تو سبرس جو ہے یہ ہے آپشن بی، ملا وجہی اس کے جو ہے مصنف ہے، انہوں نے 1635 میں سبرس لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، فسانہ عجائب کس کی تصنیف ہے؟ تو فسانہ عجائب اس کا صحیح آپشن ہے آپشن ڈی، رجب علی بیگ سرور کی تصنیف ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، اگلا سوال ہے کہ مسافران لندن کس کا سفر نامہ ہے؟ تو اس کا جو صحیح آپشن ہے آپشن بی، مسافران لندن سر سید کا سفر نامہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل میں کون سا شاعر سانیٹ لکھنے کے لیے مشہور ہے؟ تو جو سانیٹ لکھنے کے لیے مشہور ہے وہ ہے آپشن سی، اختر شیرانی۔
اختر شیرانی جو ہے سانٹ میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اگلا سوال ہے ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس کس سن میں ہوئی؟ تو ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس جو ہے وہ 1936 میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ ترقی پسند تحریک کی بنیاد بھی اسی میں رکھی گئی، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے درج ذیل میں سے کون سا شاعر ترقی پسند تحریک سے وابستہ نہیں؟ تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے میرا جی، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے الہلال کے نام سے کس نے رسالہ نکالا؟ تو الہلال کے نام سے جو رسالہ نکالا ہے یہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد، انہوں نے 2 رسالہ نکالا تھا فیمس الہلال اور البلاغ، ایک زبان صدق کے نام سے بھی ان کا ایک رسالہ تھا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے یہودی کی لڑکی ڈرامہ کس نے لکھا؟ یہودی کی لڑکی ڈرامہ کس نے لکھا؟ تو یہ یہودی کی لڑکی کس کا ڈرامہ ہے؟ تو آغا حشر کاشمیری کا۔ آغا حشر کاشمیری کو ڈرامے کا شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے رانی کیتکی کی کہانی کس صنف سے تعلق رکھتی ہے؟ تو رانی کیتکی کی کہانی جو ہے یہ ہے داستان، جو انشاء اللہ خان انشاء نے لکھا ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 23 کہ دریائے لطافت کس کی تصنیف ہے؟ تو دریائے لطافت جو ہے یہ ہے انشاء اللہ خان انشاء کی تصنیف، تو اس کا صحیح آنسر ہوگا آپشن ڈی، انشاء اللہ خان انشاء کی تصنیف۔ اگلا سوال ہے حفیظ جالندھری کی مثنوی کا نام کیا ہے؟ تو حفیظ جالندھری کی مثنوی کا نام ہے شاہ نامہ، جو بہت ہی مشہور ہے حفیظ جالندھری کی یہ مثنوی، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے بلا عنوان کے نام سے کس نے ناول لکھا؟ تو بلا عنوان کے نام سے آپشن بی سعادت حسن منٹو نے جو ہے ناول لکھا ہے۔ اگلا سوال ہے عود ہندی کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو عود ہندی جو ہے یہ غالب کے سب سے پہلے خطوط کا مجموعہ ہے، اور دوسرا کیا ہے اردو محلہ کے نام سے ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے اعمال نامہ کس کی خود نوشت ہے؟ تو اعمال نامہ جو ہے یہ خود نوشت ہے سر رضا کی خود نوشت ہے، تو اس کا جو صحیح آپشن ہوگا رضا علی، اس کا صحیح آپشن کیا ہوگا رضا علی کی یہ کیا ہے خود نوشت ہے۔ اگلا سوال ہے سمندر کا بلاوا کس شاعر کی مشہور نظم ہے؟ تو سمندر کا بلاوا جو ہے یہ جو نظم ہے 28 میں یہ میرا جی کی ہے۔ سمندر کا بلاوا کس کی نظم ہے؟ تو یہ ہے میرا جی کے، آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے ایک شاعر کا انجام کس کا ناول ہے؟ ایک شاعر کا انجام کس کا ناول ہے؟ تو یہ دراصل اس کے بارے میں اختلاف بھی ہے کہ یہ افسانہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ طویل افسانہ ہے، لیکن انہوں نے ناول دیا ہے تب بھی آپ اس کا جواب دیں گے، تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا نیاز فتح پوری، اے آپشن جو ہے اس کا صحیح ہے نیاز فتح پوری۔ اگلا سوال ہے توبہ ٹیک سنگھ کس کا افسانہ ہے؟ تو توبہ ٹیک سنگھ جو ہے یہ سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے حالی کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ تو حالی کی جائے پیدائش جو ہے یہ آپشن بی پانی پت میں، حالی کی جائے پیدائش کہاں ہے پانی پت میں۔ اگلا سوال ہے صبح امید کس کی نظم ہے؟ صبح امید کس کی نظم ہے؟ تو صبح امید جو ہے یہ نظم ہے فیض احمد فیض کی نظم ہے صبح امید، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے شیر العجم کس کی تصنیف ہے؟ تو شیر العجم کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ آپشن سی علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف ہے شیر العجم، ٹھیک ہے۔ آگے ہم سوال دیکھتے ہیں، آگے سوال ہے 34 میں کہ تہذیب الاخلاق نام کا رسالہ کس نے نکالا؟ تو تہذیب الاخلاق نام کا رسالہ کس نے نکالا؟ آپشن اے صحیح ہے سر سید نے، ٹھیک ہے، سر سید نے تہذیب الاخلاق نام کا رسالہ نکالا۔ اگلا سوال ہے دربار اکبری کس کی تصنیف ہے؟ تو دربار اکبری کس کی ہے؟ محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے دربار اکبری۔ اگلا سوال ہے فسانہ آزاد کس کی تصنیف ہے؟ تو فسانہ آزاد جو ہے یہ ہے پنڈت رتن ناتھ شرسار کی تصنیف ہے، کس کی ہے؟ پنڈت رتن ناتھ شرسار کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے فردوس بری نام سے کس نے ناول لکھا؟ تو فردوس بری نام سے کس نے لکھا؟ تو عبد الحلیم شرر نے، بہت مشہور ناول عبد الحلیم شرر کی، آپشن ڈی اس کا صحیح آپشن ہوگا، اوکے۔ اگلا سوال ہے شریف زادہ کس کا ناول ہے؟ شریف زادہ کس کا ناول ہے؟ تو شریف زادہ ناول ہے مرزا محمد ہادی درسوا کا، ٹھیک ہے۔ شریف زادہ ذات شریف دونوں انہی کا ناول ہے۔
اگلا سوال ہے کفن کس کا افسانہ ہے؟ تو یہ بہت ہی مشہور افسانہ ہے، سب سے آخری افسانہ ہے پریم چند کا، ٹھیک ہے۔ اور آخری سوال ہے کرنل فریدی نام کا کردار کس کی تخلیق ہے؟ تو کرنل فریدی نام کا کردار جو ہے یہ ہے ابن صفی کی تخلیق ہے۔ عمران، کرنل فریدی، یہ سب بہت ہی اہم ہے۔ تو یہ تھے جو 40 آبجیکٹو سوالات تھے جو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اردو آنرس بی اے آنرس 2021 میں پوچھے گئے ہیں، یہ کل سوالات تھے۔ تو ہم یہیں پہ اپنے اس کو ختم کرتے ہیں، شکریہ۔